بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز میں آپ کا اپنا طارق خان سلام قبول کیجئے۔ 3-4 بہت اہم موضوعات پر بات کروں گا اس ولاگ میں۔ بہت ہی خاص ولاگ ہونے جا رہا ہے۔ میں بات کروں گا مریم نواز نے لاہور میں داتا دربار کے پاس عمران خان صاحب نے جو پناہ گاہ بنائی تھی اسے توڑنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا میں بات کروں گا امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی عمران خان کا ہاتھ ہے۔ اور ساتھ ہی میں ذرا شوکت خانم کی بات کروں گا۔ شوکت خانم کراچی کی فنڈ ریزنگ مہم کراچی میں بھی ہوئی ہے، لاہور میں بھی کچھ پروگرامز ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یورپ کے کچھ شہروں میں بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ شوکت خانم کراچی کا کیا تذکرہ ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اور عمران خان کے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس جس پر اسے سزا سنائی جا رہی ہے، اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان پر کوئی ایسا کیس ڈالا جائے کہ اسے اندر رکھا جا سکے۔ تو اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ نون لیگ کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ناکام ہوئے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، ان کے پیچھے عمران خان کی سازش ہے۔ شرمندہ ہو کے جیو، ضمیر بیچ کے جیو اور اپنا ایمان فروخت کر کے جیو، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بھی استغفار پڑھ لیجئے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے۔ اس ملک میں وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ابھی کر دیں، دیر نہ کیا کریں۔ اکثر دوست مجھے دیکھتے ہیں اور وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ بعد میں کر دیں گے، پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ میرے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں۔ تو چلیں میں آغاز کرتا ہوں۔ آغاز میں آپ کے ادبی جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے عمران خان ہی کے قبیلے کے ایک اور مجاہد منیر نیازی کے کچھ اشعار سناؤں گا، کیونکہ میرے کچھ دوست تقاضا کرتے رہتے ہیں پنجاب سے، سندھ سے، مجھے کہتے ہیں خان جی آپ شاعری بہت اچھی سناتے ہو، تو یہ میں آپ پر چھوڑوں گا کہ کیسی سناتا ہوں۔ اور وہ تقاضا کرتے ہیں جی آپ اور جو بھی بات کرتے ہیں بعد میں کیا کریں، پہلے شاعری ضرور سنایا کریں۔ یہ 3-4 دوستوں نے خاص طور پر فرمائش کی ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آج عمران خانی کے قبیلے کے منیر نیازی کے کچھ اشعار، اور یہ اشعار عمران خان کے نام۔ کچھ شوق سی یار فقیری دا، کچھ عشق نے درد در رول دیتا۔ کچھ شوق سی یار فقیری دا، کچھ عشق نے در در رول دیتا۔ کچھ سجن کسر نہ چھوڑی سی، کچھ زہر رقیباں کھول دیتا۔ کچھ ہجر فراق دا رنگ چڑھیا، کچھ درد مائی انمول دیتا۔ کچھ سڑ گئی قسمت بد قسمت دی، کچھ پیار جدائی رول دیتا۔ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ چلیں، مجھے اتنی اچھی پنجابی تو شاید نہیں آتی، تو مجھے بہت اچھے لگے ہیں یہ اشعار، میں نے آپ کو سنا دیے۔ اب میں اپنے موضوعات پر آتا ہوں۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں پچھلے دنوں ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں نون لیگ کا، میں اس کا نام نہیں لیتا، ایک نہیں ہے بہت سے ہیں، اختیار ولی بھی ہے، خواجہ آصف بھی ہے، رانا ثناء اللہ ہے، کس کا میں طلال چودھری ہے، تو نون لیگ کا ایک بہت ہی اہم سپوکس پرسن، اور اس کے مقابلے میں بیٹھا ہوا تھا پی ٹی آئی کا ایک بندہ۔ تو اس نے کہا جی کہ آپ عمران خان کے 4-5 اچھے کام بتا دیں۔ اس نے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا، تو اس بندے نے آگے سے 1-2 لیے، اس سے نام نہیں لیے گئے۔ آپ مجھ سے اچھا، اس نے کے پی کے حوالے سے کہا کہ آپ کے پی کے میں عمران خان نے کون سا تعلیمی ادارہ بنایا ہے، ایک ادارے کا نام بتا دو۔ اب میں اگر اس وقت آپ کو عمران خان کے کاموں کی تفصیل بتانے لگوں تو کے پی کے حوالے سے پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا، یہ میرا پورا ولاگ وہیں چلا جائے گا۔ عمران خان نے بلین ٹریز
بہت بڑی کام ہے. عمران خان کی وجہ سے ایجوکیشنل ریولوشن آیا ہے. KPK میں ایک تعلیمی انقلاب آیا ہے. بڑی تعداد میں ٹیچرز لائے گئے ہیں اور پنجاب کی طرح کے گھوسٹ اسکول KPK میں نہیں ہیں. عمران خان کے دور میں 5 یونیورسٹیز ہیں جن کا میں ابھی آپ کو نام بتاؤں. اس میں آسٹ بھی ہے جس شہر سے میرا تعلق ہے. عمران خان کے دور حکومت میں پناہ گاہیں بھی بنی یا نہیں بنی؟ اچھا، عمران خان کے دور حکومت میں سب سے بڑا جو کام ہوا وہ غریب کے لیے 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس تھی. ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہو رہا. جہاں پر ہیلتھ انشورنس کی مد میں عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہاں پر بھی یک مشت 10 لاکھ روپے ان ملکوں میں نہیں دیے جا رہے. لیکن عمران خان نے اس ملک کے غریب کے لیے یہ کچھ کیا اور عمران خان نے ہی یہ پناہ گاہیں بنائیں تاکہ غریب مزدور جن کو رات کو سونے کا ٹھکانہ نہیں، جن کو وہ مزدوری کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پناہ گاہیں بنائیں. اسلام آباد میں بھی بنائی، بڑے شہروں میں بنائی، پشاور میں اور لاہور میں بھی داتا دربار کے پاس بہت ہی خوبصورت عمارت تھی. وہاں غریب جن کو بھوکا مزدوری کرنے والا اسے کھانا بھی مفت میں مل جاتا تھا. مریم نواز نے توڑوا دی ہے. ویڈیو چل رہی ہیں. ثواب دارین حاصل کیا ہے پنجاب کی راجکماری مریم شریف نواز نے. اوپر سے نون لیگ کی ویب سائٹ پر اس طرح کی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں. اب ایک آدمی نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سرچ کر لیجئے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں یہ ناکام. ان پہ میں نے پیچھے 2-3 ولاگ بنائے ہیں. ایک تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پچھلے ہفتے کے میرے ولاگ جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور دیکھیں. پچھلے ولاگ بھی میرے دیکھیں. آپ کو ہر موضوع پر بالکل اپڈیٹ وہ میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بالکل سچی چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو خاص طور پر گزشتہ 3-4 دنوں میں نے جو ولاگز بنائے ہیں ان ولاگز کو ضرور دیکھیے گا. اس میں ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی. اب میں بار بار ایک چیز کا ریپیٹیشن بار بار دہرانا اچھا بھی نہیں ہے، ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے. تو آپ میرے پچھلے ولاگز میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ پلیز دیکھ لیجئے گا. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. اب پنجاب کی راجکماری مریم نواز اس کی وہ ویب سائٹ ہے، اسے وہی کرتی ہے. تو اس میں کہا گیا ہے جی کہ یہ جو بھائی کمال بات ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کا کیس کیا جائے. اس ویب سائٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ مذاکرات جو کہ بہت بڑا پاکستان کی عزت دی اور اس عزت کو اس نے غارت کرنے کے لیے یہ عمران خان کی پس پردہ سازش تھی. یہ حالانکہ عمران خان نے لیاقت باغ میں جلسہ تھا، اس نے جیل سے حکم دیا یہ جلسہ روک دو، مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس وقت جلسہ چھوڑ دو، جو کہ اعلان ہو چکا تھا کہ PTI کا لیاقت باغ میں جلسہ ہونا تھا. اب میں آتا ہوں ذرا عمران خان کے شوکت خانم کے حوالے سے. اور پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ شوکت خان اور شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے، آپ یقین کیجئے یہ پاکستان کی شان ہے. اس کا نام ہی پاکستان کی شان ہے. لاہور میں اور پشاور میں اس کا تعلق افغانستان سے بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کے دور میں افغانستان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، ہمارے ملک میں امن تھا. آج ہم افغانستان پر حملے کر رہے ہیں، آج ہمیں خطرہ ہے کہ افغانی ہمارے ملک میں دہشت گردی نہ کر دیں. تو یہ 2-3 سالوں میں کیا قیامت ٹوٹی. عمران کے زمانے میں محبت کے رشتے تھے. عمران کہتا تھا افغانی ہمارے بھائی ہیں. افغانی نے کبھی پاکستان میں انہوں نے نام بھی نہیں ہوا. طالبان کے حوالے سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اچانک کیا ہوا کہ آج پاکستان اور افغانستان دوست سے بدترین. آج انڈیا پر حملہ ہم نہیں کر رہے لیکن افغانستان میں اپنے بھائیوں کے سکولز پر، ان کی اسپتالوں تک، ان کی اسپتالوں پر بھی حملے کر کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے دیکھا کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں لوگ، جب پشاور کا شوکت خانم بنا، پہلے لاہور میں ایک ہی شوکت خانم تھا، پورے پاکستان سے کینسر کے مریض علاج کے لیے، میرے علاقے سے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، بہت سے مریض ہیں جو گئے جن کو اللہ نے صحت دینی تھی، اللہ نے انہیں صحت بھی دی، صحت یاب ہو کر واپس لوٹے. لاہور کا شوکت خانم یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا. عمران خان نے KPK میں پشاور میں دوسرا شوکت خانم کیا، اللہ نے اسے اس میں بھی کامیابی دی اور آج پشاور کا شوکت خانم ماشاءاللہ زبردست طریقے سے چل رہا ہے. اور وہاں انسانیت کی مظلوم
اس انسان کی خدمت ہو رہی ہے جو بیچارہ غم کا مارا، جو دکھی ہے، جو درد میں ہے، جو کرب میں ہے، کینسر جیسی بیماری میں جو پھنسا ہوا ہے، اس کا وہاں علاج ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سندھ کے اپنے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے عمران خان نے کراچی میں شروع کیا۔ اب وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، تقریباً عمارت تو مکمل ہو چکی ہے، ایکوپمنٹس لانے ہیں اور اس کے لیے 10 ارب روپے کی ضرورت ہے مکمل۔ اس کے جو مشینری وغیرہ کی انسٹالیشن ہونی ہے۔ ظاہر ہے شوکت خانہ میں ایک جدید اسپتال ہے تو اسے جدید پیمانے پر، اچھا کراچی کا جو شوکت خانہ ہے وہ لاہور اور پشاور دونوں سے بڑا ہوگا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس کا رقبہ بھی زیادہ ہے اور وہ اسپتال بہت بڑا، کیوں کراچی بہت بڑا شہر ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ کراچی کے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا سلسلہ شروع ہے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدقہ، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہیں سنتا ہے۔ وہ مریض جس کا بچہ، جس کی ماں، جس کی بہن کینسر جیسے مرض میں لاحق ہو تو اس کا علاج بھی اتنا مہنگا ہے، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ شوکت خانم فری علاج کر رہا ہے۔ تو آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے اپنی شوکت خانم کی ایپ پر۔ زیادہ نہیں دے سکتے، یہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں روپے میرے بینک میں ڈالو، مجھے نہ دو۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 10-20 روپے بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کروڑوں دیں، وہ 10-20 روپے بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ 10-20 روپے بھی بہت ہی ہیں۔ عمران خان نے ایک دفعہ کہا کہ جی مجھے گڑی شاہو میں وہ زمان پارک کے پاس محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور میرے گھر آئے جی کہ ہم نے آپ کی اسپتال کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، آؤ ہماری مسجد میں آؤ۔ عمران خان کہتا ہے میں چلا گیا۔ یہ عمران خان نے خود کہا ہے، اس نے کہا ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی عمران خان کو تو لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے دے، اس نے کہا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جب گڑی شاہو کی مسجد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں پہنچا تو وہاں پر سارے غریب بیٹھے ہوئے تھے، بھوکے مزدور کسان۔ تو وہ کہتا ہے میں جب گیا ہوں تو اتنے خوش ہوئے کہ کوئی اٹھتا مجھے 1 روپے، کوئی 2 روپے، اس وقت نوٹ تھے، کوئی 5 روپے کا نوٹ دیتا، کوئی 10 روپے کا نوٹ دیتا۔ تو وہاں عمران خان نے کہا، یہ شروع کی میں بات کر رہا ہوں جب شوکت خانم کا آغاز کیا تھا، اس نے کہا میں وہاں، عمران خان نے کہا میں رویا اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ مظلوم جو 5 روپیہ مجھے اپنی حلال کی کمائی سے دے رہا ہے تو شوکت خانم کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اور شوکت خانم پھر بنی۔ افغانستان کے حوالے سے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ کابل میں بھی ایک شوکت خانم بنانی ہے، اور آج عمران خان ہوتا تو کابل میں بھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پشاور کی جو شوکت خانم ہے اس میں بہت ہی زیادہ افغانستان سے ہمارے بھائی تھے، وہ علاج کے لیے آتے تھے۔ تو عمران خان نے جب یہ دیکھا کہ افغانستان سے بہت زیادہ رش پڑ رہا ہے تو عمران خان کی تو یہ سوچ تھی، اور اس نے یہ عہد بھی کیا تھا افغانیوں سے، یہ وعدہ کیا ہوا تھا اور بڑے جلسے میں اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے افغان بھائیوں کے لیے کابل میں بھی ایک شوکت خانم بناؤں گا۔ اور اس کے یہ میں بات کر رہا ہوں 2022 کی، اس کے 2-3 مہینے بعد عمران خان کی حکومت ختم کر دی۔ عمران خان کے زمانے میں افغانستان پاکستان سے محبت کر رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے بھی محبتوں کے پھول جاتے تھے تو افغانستان سے محبتوں کے پھول آتے تھے۔ عمران خان نے کہا میں شوکت خانم دوں گا، اور اس کے علاوہ عمران خان نے کہا افغانستان کے ساتھ کسی جنگ میں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم محبت کے دوست ہیں، جنگوں میں ہم کسی کی دوستی، ہم کسی کے لیے جنگ نہیں کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے یہ میں نے کہا گزشتہ میرے 2-3 ولاگ ضرور دیکھیے گا، گزشتہ 2-3 دن کے میرے ولاگز یہ میں آپ سے گزارش کروں گا بہت خاص ولاگ دیں، ان میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، یہ آج جو نفرتیں ہیں کیوں ہیں، اور یہ مذاکرات ناکام ہوئے کیوں ہوئے، اس کے پیچھے اصل کہانی سر آئینہ کچھ اور ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے۔ تو عمران خان نے تو اچھا، میں نے گزشتہ ولاگ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر عمران خان ہوتا تو مذاکرات ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ جنگ ہی نہ ہوتی۔ کیوں نہ ہوتی؟ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دینا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اسی وجہ سے وہ جیل میں۔ عمران خان نے یہ کہنا تھا کہ ہم امن میں، دوستی میں آپ کے ساتھ ہیں، یو آر ویلکم۔
اگر لڑائی کرنی ہے امریکہ کرے، سعودی عرب کرے، قطر کرے، ایران کے ساتھ کرو گے لڑائی تو ایران بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور عمران خان جب کھل کے یہ کہے تو ہمارے یہ جو عرب بھائی ہیں ان میں یہ دم خم ہے ہی نہیں ہے، ایران ان کی ٹھکائی کرے گا تو ہم ایران کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ عالم عرب کا کوئی ایک ملک ہے، یہ سارے مل کے یہ امریکہ کو اپنے چاچے کو بلا کے حملہ کروایا ہے، اور ہمارے جو ہیں ہم ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ او بھائی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کچھ طاقت دی ہوئی ہے، پاکستان کا رول بنتا کیا ہے؟ پاکستان کا رول یہ بنتا تھا کہ پاکستان ایران کو بھی کہتا، ایرانیوں کو بھی کہتا کہ آپ، یہ بات بہت اچھی بات ہے، مذمت کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ یہ عرب ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان پر آپ نے حملہ نہیں کرنا، لیکن ایران کو یہ آرڈر مت دو۔ دوسری طرف ان عربوں کے پاس بھی جاؤ کہ یہ امریکہ کے اڈے اٹھاؤ یہاں سے، امریکہ سے۔ دیکھیں اگر ایران پر حملہ قطر سے، کویت سے، بحرین سے، سعودی عرب سے ہوگا تو جواب میں بالکل ایران کا یہ حق بنتا ہے، جہاں سے اس پہ حملہ ہوا ہے وہ وہاں حملہ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ ایک طرف وہاں سے ایران پر تم حملے کرواؤ، دوسری اور امریکہ کے ساتھ مل کے حملے کرو، اور دوسری طرف یہ کہو کہ ایران ہم پر زیادتی کر رہا ہے، تو ایران بالکل وہی کر رہا ہے، اس سے حق کے دفاع ہے۔ عمران خان صاحب اگر ہوتے تو آپ یقین کریں وہ عربوں کو واضح طور پہ کہتے، ہاں اب موجودہ ہماری جو رجیم ہے انہوں نے کہا جی ہم تمہارے لیے لڑیں گے بھی، اور فوجیں بھی اب سنائے ہیں، اور اپنے ایئر فورس کے جہاز بھی بھیج دیے ہیں پاکستان نے، جس لیے بھیجیں ایران پر حملہ آور ہوں گے۔ آپ یقین کریں پاکستان میں اگر ایران کے خلاف پاکستان میدان میں اترتا ہے، پاکستان کے لوگ ایک دن یہ بات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے عوام کی دعائیں، نیک تمنائیں، کیونکہ ایران حق کے لیے، وہ فلسطین کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ اچھا ایران نے کبھی کسی ملک پر کبھی حملہ نہیں کیا؟ آیا ایران نے حملہ اس پر عراق نے، اس پر اسرائیل نے کیا، امریکہ نے کیا؟ ایران نے نہیں کیا۔ ایران نے کسی اپنے عرب بھائی پر حملہ نہیں کیا۔ شہری آبادیوں کو صرف انہی جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پر امریکن اڈے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ ایران کے پاس آپشن اور کیا چھوڑی ہے آپ نے؟ ایران کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ وہ کیا کرے؟ یہ کومنٹس میں اگر نون لیگ کے میرے بھائی ہیں وہ مجھے بتا دیجئے کہ ایران کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، وہ حملہ بھی نہ کرے۔ جو پھر امریکہ کے جو مطالبات ہیں، جو تقاضے ہیں، آپ بحیثیت انسان بتائیں کیا ایران کو وہ مان لینے چاہیے؟ ہم تو مان لیتے ہیں، ہم تو یہاں تک مان لیتے ہیں کہ ہمارے افغان بھائیوں کو آ کے مارو، یہ پاکستان کے اڈے بھی ہم دے دیتے ہیں، اور پاکستان سے ہمارے افغان بھائی مارے جاتے ہیں۔ تو پھر افغانی ہم سے ظاہر ہے جب ہم ان کے افغانستان پر حملے کے لیے کبھی امریکیوں کی مدد کریں گے، کبھی کیا کریں گے، تو اس کے بدلے میں پھر افغانستان سے کیا ہوگا؟ میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ عمران خان نے کہا کہ میں افغانستان میں کابل میں ایک شوکت خانہ بناؤں گا۔ کابل میں آج شوکت خانہ بن جاتی، اور عمران خان ہوتا تو 2-3 سال میں اس نے بنانی تھی، اس نے اعلان کر دیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل واضح بات ہے، عمران خان کے دور میں ایک سنگل بھی دہشت گردی افغانستان کی طرف سے پاکستان میں نہیں ہوئی۔ آج ہمیں چھوڑ کر ہمارے افغان بھائی کیوں ہوا ایسے؟ ہمارے افغانستانی بھائی آج انڈیا کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا اب میں بات اپنی ختم کروں گا، اور آخر میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں۔ وقت کے فرعون و یزیدوں نے میری آواز جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ اور ایک اور درخواست یہ بھی کروں گا کہ کچھ دوست مجھے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فون پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو خود کال کروں گا۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا کوئی جینین مسئلہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ مجھے کومنٹس میں لکھ دیں، اپنا فون نمبر بھی لکھیں، تو میں آپ کو کال کروں گا، خود آپ سے کانٹیکٹ کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ میں ایک کمزور سا انسان ہوں، میں اور تو کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے جینین مسئلے میں آپ کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گا
انشاءاللہ، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے ضرور رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔